इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जो दुनिया में नस्ल इंसानी मौजूद है तो इसका सिलसिला जाके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बाईपास करके आदम अलैहिस्सलाम तक कोई सिलसिला नहीं जाता। ये उन्हीं के तीन बेटे थे, हज़रत हाम, हज़रत याफ़िस और हज़रत साम, जिनसे आगे नौ इंसानी चली है। तो उसी की औलादों को ही हमने बाकी छोड़ा। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाद वालों में ये बात हमने रख दी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, के सलाम हो नूह पर सारे जहान वालों पर। ये हम जो नबियों के नाम के साथ अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो दर हकीकत यही उसका जो नतीजा निकलता है कि सारे लोग नबियों पर सलाम कहते रहें, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह ताला ने लोगों को कहा जो बाकी रह गए कि उन पर सलाम करते रहो। इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो जो हमारा बंदा नूह था वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन, फिर हमने गर्क कर दिया उनको जो बाद वाले थे। इनको हमने बचा लिया एक कश्ती के ऊपर उनकी औलादों समेत, और बाकी जो थे जिन्होंने इनकार किया था, हज़रत नूह की बात को नहीं माना था, उन सब को हमने गर्क कर दिया। व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहीम, और उसी के गुरोह में से, उसी के रस्ते पर से इब्राहीम भी थे। वैसे गुरोह में भी से थे इसलिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद उनके बेटे थे जो हज़रत साम, उनकी नस्ल ही से कौम जो आद थी, फिर कौम समूद थी, जिनमें से कि फिर बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, तो उन्हीं की औलादों में से थे हज़रत इब्राहीम। और दूसरी बात यह भी कि उन्हीं के तरीके पर भी थे, जो जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की दावत देते रहे, ऐसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दी। इस जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब वो इब्राहीम अपने रब के पास आया सालिम दिल के साथ। सालिम दिल का मतलब क्या है कि जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है उसी फितरत पर बरकरार था, उस पर कोई गुनाहों के दाग नहीं थे, दब्बे नहीं थे। इस जा रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इस काल अबीही व कौमिही माज़ा ताबुदून, ये जो कल्ब सलीम है, जिस पर कोई असरात न पड़े हों माहौल के, माशरे के या गुनाहों के, तो उसमें अल्लाह की मार्फत भी मौजूद होती है और अल्लाह से एक शदीद मोहब्बत भी मौजूद होती है। लिहाजा वो शिरक नहीं कर सकता, गैरुल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में गर नहीं कर सकती। लिहाजा जहाँ उस माशरे में जो शिरक हो रहा था उसके खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की। उसने अपने वालिद से भी कहा और अपनी कौम से भी कहा, माज़ा ताबुदून, ये तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो? इफ़कन आलिहतन दूनल्लाह तुरीदून, क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर झूठे माबूद बना रखे और उनका इरादा रखते हो, उनके मुरीद बन के बैठे हुए हो? फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, तो सारे जहानों के रब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। फ़नज़र नज़रतन फिन नुजूम, काफ़ी बहस और तमीज़ के बाद, जिसका कुछ हमने जिक्र जो है सूरह अनाम में भी देखा था, फिर एक मौका ऐसा आया, एक साल, कि जब पूरी कौम अपनी सितारों की जो है वो पूजा करने के लिए जो बाहर जा रही थी किसी मेले में, और वो हज़रत इब्राहीम से कहा गया कि आप भी हमारे साथ चलें क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं आज। तो उन्होंने सितारों की तरफ देखा, तासुर ये दिया कि मैं सितारों से ये फाल ले रहा हूँ और ये गोया मैं इल्म नजूम से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन ये कि जो बात कही वो झूठ भी नहीं थी। कोई किसी न किसी दर्जे में किसी को कोई छोटा मोटा जो है कोई सर में दर्द हो, कोई तकलीफ हो, तो उन्होंने कहा फ़क़ालना इन्नी सकीम, मैं बीमार होने वाला हूँ या मैं बीमार हूँ, दोनों तर्जमे इसके मुमकिन है। यानी मैं नहीं चल सकता आपके साथ, आप लोग जाओ, मैं यहीं पे हूँ। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, तो लोग उनको छोड़कर चले गए। फ़रागा इला आलिहतिम, जब ये पीछे अकेले रह गए तो ये जाग घुसे उनके बुत खाने में जहाँ पे उनके बुत रखे थे। फ़क़ाला अला ताकुलून, बुत खाने में जाके हज़रत इब्राहीम ने बुतों से कहा कि क्या मसला है, तुम खाते नहीं हो? अब आप सोचिए ना, जब मेले वाले दिन वो गए होंगे, पूजा के लिए गए हैं, तो इन बुतों की भी खूब खिदमत खातिर करके गए होंगे। हलवे वगैरह जो भी आदमी वो होते हैं, सिवियाँ पका के उनके आगे रख के गए, तो वो सारे रखे हुए हैं, बुतों ने थोड़ी खाने थे। तो हज़रत इब्राहीम ने पहले तंज की उन पर, क्या हो गया, तुम खाते नहीं हो? मालकुम ला तंतिकून, क्या मसला है? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जवाब भी नहीं देते हो, बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हो। फर्रागा अलैहिम ज़रबम बिल यमीन, तो फिर पूरी ताकत के साथ उनके ऊपर जो है हमला आवर हुए, दाने हाथ की ज़रब लगाते हुए, यानी उनको तोड़ फोड़ डाला और चूरा चूरा कर दिया। अब उसके बाद जब वो लोग वापस आए
اور ہو سکتا ہے کہ واپس آ کے سیدھے بت خانے ہی جاتے ہوں، پہلے ان کو سلام کرتے ہوں پھر گھروں کو جاتے ہوں، وہاں پہ یہ جو ہے وہ تباہی مچی ہوئی تھی، لہٰذا وہ سارے جو ہے دیوانے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا؟ پھر وہ آخر پتہ چلا، خیال آیا کہ ابراہیم نے کیا ہوگا، پیچھے وہی رہ گیا تھا، اور ویسے بھی وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو حضرت ابراہیم کے پاس وہ لوگ آئے بڑے گھبرائے ہوئے، ان کے تو طوطے اڑ رہے ہوں گے ہاتھوں کے کہ ہمارا سارے معبود جو ہے وہ ختم ہو گئے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئے گی۔ جب حضرت ابراہیم سے پوچھا یہ کام تم نے کیا، قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم عبادت کرتے ہو ان کی جو ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر کے مورتیاں جو ہیں ان کو پوجتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے اور جو تم کو بھی بنایا ہے اور ان کو بھی اسی نے بنایا ہے، جو تم بناتے ہو سب کاریگریاں کرتے ہو، اصل تو خلاق اللہ تعالیٰ ہے۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت تعمیر کرو۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو ان لوگوں نے ایک تدبیر کی تھی، ابراہیم ڈر جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہوا ہے وہ زائل ہو جائیں گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو ہی نچلا کر دیا، انہیں ہی مغلوب کر دیا، انہیں ہی جو ہے پست کر دیا، اور وہ ایسے کہ حضرت ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے ان کے لیے گلزار کر دیا اور وہ زندہ سلامت آگ سے بچ کے نکل آئے، تو یہ ایک اور نشانی بن گئی۔ اس کے بعد جو بھی ان پر دباؤ پڑا ہوگا قوم کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، خود والد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، تو پھر آخری نتیجہ حضرت ابراہیم نے یہ نکالا، قالا وقالا، اور انہوں نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیادین، میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے ہدایت دے گا۔ ہدایت تو ملی ہوئی تھی، یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ میں اب یہ قوم قبیلہ علاقہ چھوڑ کے نکل رہا ہوں اور وہ مجھے کسی صحیح منزل تک پہنچائے گا، کسی مناسب ٹھکانے تک پہنچائے گا، کسی صحیح رستے پہ ڈالے گا۔ رب حب لی من الصالحین، اب جب سارے لوگ چھوڑ دیے، اپنے رشتہ دار برادری چھوڑ دی، تو اب اللہ سے دعا مانگی مجھے بیٹا دے، حب لی من الصالحین، نیکوکار اولاد دے۔ اس لیے کہ بہرحال انسان وہ جو کہتے ہیں نا سماجی حیوان ہے، تو وہ اس کو رشتہ داریاں تعلق داریاں تو ہوتی ہیں، تو اب کوئی نہیں رہا، سب چھوٹ گئے، تو اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری دی ایک بہت ہی بردبار بیٹے کی، حضرت اسماعیل کی۔ فلما بلغ معہ السعی، تو یہ بیٹا، اچھا یہ ایک دم نہیں ہوا، وہاں سے نکلے ہیں، آ کے شام میں آباد ہوئے، پھر ایک دفعہ مصر کا سفر کیا، وہاں حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی، اور پھر آ کے ان کو جو ہے وہ حجاز میں آباد کیا، اور وہاں پہ پھر یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے، پھر وہیں پہ وہ رہے ہیں، اور اب وہ اس مرحلے پہ آ گئے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور والد کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کام اگر فرض کریں وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کو مدد دے رہے ہیں، تو اس کو کہا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ صحیح کرنے کے، محنت کرنے کے، بھاگ دوڑ کرنے کے قابل ہوا، قالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ خواب کوئی ایک دفعہ نہیں آیا ہوگا، ایک سے زائد دفعہ آیا ہوگا، کیونکہ غیر معمولی نوعیت کا خواب ہے، تو اس کا یقین کرنا بھی تو ایک وقت لگتا ہے آدمی کو، اس کے لیے جو ہے کہ وہ ایک یہ اطمینان قلبی کی کیفیت کے لیے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی یہ دیکھیے دو آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں اپنی اپنا جو اللہ کے سامنے ان کا اپنی ایک خودی ہے، اپنی ایک پہچان ہے، اپنا ایک انفرادیت ہے، اپنی شخصیت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے، باپ تیار ہے ذبح کرنے کے لیے، بیٹا بھی تیار ہے یا نہیں تیار، کیونکہ دونوں کا تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ عام طور پہ غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کی مرضی تھی تو ابراہیم تو گویا بکری، اسماعیل تو گویا کوئی دمبے یا بکری کی طرح تھا کہ جس نے ذبح ہونا ہی تھا۔ نہیں، باپ نے بیٹے سے پوچھا مجھے یہ خواب میں حکم دیا گیا ہے، اور پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو تیار ہوں اس کام کے لیے، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے، تو بھی تیار ہے اللہ کا یہ حکم ماننے کے لیے۔ قالا، اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی، اے ابا جی، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لیں، اس پر عمل کر لیں، وہ کر گزریں۔
सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से। आम तौर पर जब हम इस वाक़े को बयान करते हैं तो हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी का तो उस पर तो ज़ोर आता है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन हज़रत इस्माइल जिसने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया वो चीज़ उस तरह नुमायां होकर सामने नहीं आती। इसलिए मैंने चाहा कि ये चीज़ सामने रहे कि ये सिर्फ इब्राहीम ही का अमल नहीं है, जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल है उतना ही उस बेटे इस्माइल का भी है। वो भी कहते हैं मैं ज़बा होने के लिए तैयार हूँ, आपको जो मेरे रब ने हुक्म दिया है मैं उस रब के हुक्म के आगे गर्दन झुकाने को तैयार हूँ, और अल्लाह ने चाहा काम मुश्किल है, अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, हिम्मत दी तो मैं इस पर सब्र कर लूँगा। फलम्मा असलमा, तो जब दोनों उस हुक्म के ताबे फरमान हो गए, इस्लाम का मतलब ऐसे हुक्म मान लेना है। अब यहाँ उस लफ्ज़ को समझना, इस्लाम, हम भी मुसलमान हैं तो मुस्लिम का मतलब ये है कि जिसने हुक्म तस्लीम कर लिया हो वो मुसलमान है। तो फलम्मा असलमा, जब उन दोनों ने हुक्म मान लिया, वत्तल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। मुंह सीधा क्यों नहीं रखा कि आखिर कहीं शफकत पिदरी है, बेटे का चेहरा देखकर गालिब ना आ जाए। तो यानी ये भी एक ख़ास इशारा कर दिया गया कि वो कोई जालिम इंसान नहीं थे, अव्वाहुन हलीम थे, बहुत नरम दिल, बहुत नरम खू। तो बेटे के चेहरे के तासुरात देखने का यारा नहीं था, उनको मुंह लिटा दिया। वह नादई, और अपनी तरफ से जब छुरी चला दी, वह नादईनाहु या इब्राहीम, तो हमने पुकारा ए इब्राहीम, कद सद्दक़्त रोया, तूने तो अपना बस पढ़ते ख्वाब अपना सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, इस तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, जो मुमतहिन है, जो इम्तिहान ले रहा है, वो भी कह रहा है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत अजीम आजमाइश थी। वह फदैनाहु बिज़ब्खिन अज़ीम, और इस्माइल के जगह पर हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है उसकी जगह ज़बीह कर दी, उसको ज़बा कर दिया। ये जन्नत से दुम्बा लाके जो है वो उनकी जगह ज़बा हो गया। इब्राहिम तो अपने ताई जो है वो छुरी तो बेटे की गर्दन पे चला रहे हैं, लेकिन ये कि जब देखा है तो वो इस्माइल एक तरफ खड़े हैं और वो दुम्बा जो है वो ज़बा पड़ा हुआ है। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इस सुन्नत को हमने बाकी रखा बाद वालों में। ये जो हम कुर्बानी देते हैं ज़रा उसकी रूह समझ लें वो क्या है, कि एक बाप अपने बेटे के गले पर, और बेटा भी अपने बाप के नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुका चुका है। ये है कि अपने इंसान सारे मुफादात सोचे कि अगर कुर्बान करने पड़े, हर शय छोड़नी पड़े। अब बेटे से ज़्यादा तो अजीज़ कुछ नहीं था ना हज़रत इब्राहीम के लिए, मांग के लिया था। तो बहरहाल ये है उस कुर्बानी की असल रूह और उसकी स्पिरिट। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम है इब्राहीम पर, कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, इस तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बेशक वो हमारे नेकोकार ईमान वाले बंदों में से था। व बशरनाहु बि इसहाक, और हमने उसे फिर इसहाक की बशारत दी। नबी मिनस सालिहीन, वो नेकोकारों में से नबी था। व बारकना अलैहि वाला इसहाक, और बरकतें, हमारी बरकतें हैं उस पर भी और इसहाक पर भी। इसके दो मानी किए गए हैं, उस पर भी और इसहाक पर भी, यानी इब्राहीम पर भी और इसहाक पर भी। और एक माना यह किया गया कि हमारी बरकतें हैं इस्माइल पर भी और इसहाक पर भी। व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, और उन दोनों की औलादों पर। अब ये अगला जो जुमला है ये दूसरे मानी की तरफ ज़्यादा राजे मालूम होता है। उन दोनों की नस्लों पर, यानी इब्राहीम और ये वैसे तो सारी नस्ल इब्राहीम ही की है, लेकिन उनकी फिर आगे से दो लड़ियाँ चली हैं, इस्माइल की से और इसहाक से। तो इन दोनों की नस्लों पर, यानी इसहाक और इस्माइल की नस्लों पर, मुहसिनुन, नेकी करने वाले भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। व ज़ालिमुल लिनफ्सिही मुबीन, और अपनी जानों पर वाज़ेह तौर पर जुल्म करने वाले भी हैं। अब ये जो मुशरिकीन मक्का जिन्हें हम कहते हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो इन्हीं में से थे, और ये कि अबू बकर सिद्दीक भी इन्हीं में से हैं, और जो हुजूर पर ईमान लाए सारे इन्हीं में से हैं, और ये इस्माइल की औलाद में से हैं। तो कितने इनमें वो भी हैं जो मुहसिनुन हैं, बहुत ही नेकोकार हैं। और इसी तरह जो बनी इसराइल हैं, जिनमें यहूदी हैं या जिन्हें नसरानी, जो ख़ास तौर पे नस्लन जो अभी बनी इसराइली थे, तो वो भी, उनमें भी नेक लोग भी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। तो उनमें मुहसिन भी हैं। व ज़ालिमुल लिनफ्सिही मुबीन, और अपनी जान पर वाज़ेह तौर पर जुल्म करने वाले भी हैं। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, और इन्हीं की नस्ल में जो बनी इसराइल में जो मुख्तलिफ नबी आए हैं, उन्हीं में मूसा भी और हारून भी थे, और हमने उन पर एहसान किया, मूसा और हारून पर।
वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और उनको और उनकी कौम को एक बहुत बड़ी घबराहट से हमने निजात दी, बचाया। और ये था जो आले फिरौन उन पर जुल्म करते थे। वनसरनाहुम, तो हमने उनकी मदद की, फ़कानु हुमुल गालिबीन, तो यही गालिब होने वाले हो गए। व आतैनाहुमुल किताब अल मुस्तबीन, हमने उनको एक वाज़ेह किताब, खुली किताब अता की, तौरात। व हदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, और उन दोनों को हमने सीधी राह पर गामजन किया। व तरकना अलैहिमा फिल आखरीन, और उनका जिक्र हमने बाद वालों में बाकी रखा। सलामुन अला मूसा व हारून, के सलाम हो मूसा पर भी और हारून पर भी, अलैहिम अस्सलाम। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, इस तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। इन्नहुमा मिन इबादिनल मोमिनीन, ये दोनों भी हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और इलियास भी रसूलों में से थे। ये शाम का एक इलाका था बालबक, जहाँ बाल बुत था जिसकी पूजा की जाती थी, उधर रसूल बना के भेजे गए इलियास, और इलियासीन भी कहते हैं इनको। इस काल कौम ही अला तत्तकून, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा क्या तुम डरते नहीं हो। अतदऊन बालम व तज़रून अहसनल खालिकीन, क्या तुम बाल को पुकारते हो और जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला बनाने वाला है उसको एक तरफ रख देते हो, छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन, जो अल्लाह है तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले आबा व अजदाद का रब भी है। फ़कज़्ज़बूहु, उस कौम ने उनको जुटला दिया। फ़इन्नहुम लमुहज़रून, तो वो भी गिरफ्तार होके आएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सवाए उनमें से जो अल्लाह के चुनीदा लोग हैं। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और बाकी रखा हमने उस पर पिछले लोगों में। सलामुन अला इलियासीन, के सलाम हो इलियासीन पर, यानी हज़रत इलियास पर। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, इस तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, वो हमारे ईमान वाले बंदों में से था। व इन्ना लूत मिनल मुरसलीन, इसी तरह लूत रसूलों में से थे, उन लोगों में से थे जिन्हें रसूल बना के भेजा गया। इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, जब हमने बचाया उसको भी और उसके घर वालों को भी, सब के सब को। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, सवाए एक बुढ़िया के जो उनकी बीवी थी, यानी और जो पीछे रह जाने वालों में से हुई। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, और जो पीछे रह गए थे, जो बाकी थे कौम, उसकी हमने जड़ काट डाली। व इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, और तुम मक्के वालों जब शाम का सफ़र करते हो तो सुबह सुबह तुम्हारा गुजर होता है उनकी बस्ती पर से। व बिल्लैल, और रात को भी होता है। फला ताकिलून, तो सोचते नहीं हो यही इंजाम तुम्हारा भी हो सकता है। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन, और यूनुस भी रसूलों में से थे। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो अपनी बस्ती छोड़कर और दौड़ भाग कर एक भरी हुई कश्ती पे जाके सवार हो गए। फसाहमा, फिर कूड़ा डाला गया। फ़कान मिनल मुदखज़ीन, और हज़रत यूनुस ही कसूरवार निकले। ये उनकी जो कौम थी, और उन्होंने कई अरसा मेहनत करके उस पर इत्माम हुज्जत कर दी, इस दर्जे में कि अल्लाह के अजाब का आना तय हो गया। लेकिन ये कि अजाब आना तो तय हो गया था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अभी वहाँ से जगह छोड़ने का हुक्म नहीं मिला था। रसूल जिस जगह पे मामूर किया जाता है, ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से मामूर है, अपॉइंटेड है, वो उस जगह को छोड़ नहीं सकता। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है, या तो उनकी कोई इज्तिहादी राय थी, या कौम की जो हलाकत आने वाली थी उसका गम था, या जो भी कौम का न मानने का अफसोस था, उसके नतीजे में अपनी कौम को वो छोड़कर वक्त से पहले वहाँ से निकल गए। अल्लाह की इजाज़त मिलने से पहले निकले, और कोई जुर्म नहीं था, बस इजाज़त आने से पहले जाना तो था ही था। जैसे हुजूर को मालूम हो गया था हिजरत करनी है, आपने बाकी साहबा को कह दिया था कि आप जाओ, खुद नहीं जाते थे। और रोज़ आके अबू बकर पूछते थे कि जी आप हुक्म आया। हालांकि उसूली फैसला हो चुका है, लेकिन ये कि एक सुबह फिर हुजूर ने फरमाया कि हाँ हुक्म आ गया, अब हमने भी निकलना है। तो ये हुक्म आने से पहले हज़रत यूनुस निकल गए, और फिर वो जिस कश्ती पे जाके सवार हुए तो वहाँ वो कश्ती डोलने लगी। उस ज़माने का कोई रिवाज था, जब कश्ती डोले तो वो कोई समझते थे कि कोई गुलाम अपने मालिक से पूछे बगैर भाग गया है, घर से दौड़ गया, जैसे बच्चे भाग जाते हैं तो वो भाग गया। फिर वो कूड़ा डालते थे, कूड़ा डाला, एक दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, दूसरी दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, तीसरी दफ़ा डाला, फिर जब उन्हीं का नाम निकला तो वो समझ गए। लिहाजा उन्होंने ये इंतज़ार किए बगैर कि लोग उठा के उन्हें समंदर में फेंके, उन्होंने दरिया में फेंके, उन्होंने खुद ही छलांग लगा दी, और वहाँ उन्हें फिर मछली ने निगल लिया। फल तो वो हो गया, खतावार साबित हुआ। फल तकमहुल हूत, तो उसको लुकमा कर लिया मछली ने। वह हुआ मुलीम, और वो इल्ज़ाम खाए हुए थे, इसलिए कि बहरहाल ये अल्लाह ताला, यानी वो समझ रहे थे कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक जो है वो सज़ा मिली है।
فلولا انہ کان من المسبحین. اب ظاہر ہے اللہ سے تو کوئی ناراض نہیں ہو سکتا ہے. اگر اندازہ ہو بھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی ہے تو سوائے اس کے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور کوئی آپشن تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں. لہٰذا بلکہ ایک جگہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ اسے یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مگر اللہ ہی کے پاس. تو اب انہوں نے اللہ سے پھر تسبیح کرنی شروع کی. وہ جو ہم نے پڑھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اسی کے پیٹ میں رہتا دوبارہ کھڑے ہونے کے دن تک، قیامت تک. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو پھر ہم نے اس کو ڈال دیا ایک میدان میں جبکہ وہ بیمار تھا. اب ظاہرہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اس کے جو بھی وہ ان کو ہضم کرنے والا جو بھی مادہ تھا اس نے ان کی جلد بھی گلا دی. اور اب جب وہ باہر جب کسی ساحل پر، عام خیال یہ بلکہ ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جو مکران کا علاقہ ہے جہاں لا کے مچھلی نے پھر ان کو اگل دیا تھا، اور اس جگہ پہ وہ پھر اس حالت میں تھے کہ جسم سارا زخمی ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، تو ہم نے اگا دیا اس پر ایک بیل دار بوٹا. یہ کوئی جیسے کدو نما بیل تھی، اور اس کے اس علاقے میں اب بھی کہتے ہیں کہ ایسی بیلیں ہوتی ہیں جس پر مکھی نہیں آتی، یعنی اس کے پتوں کے اندر ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ مکھی وغیرہ یا اس طرح کے جو حشرات الارض ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں آتے، کیونکہ انہیں تو اب سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا جسم زخمی ہے اور کہیں یہ جو ہے کہ اس سے انفیکشن نہ ہو جائے. لہٰذا وہ اس بیل نما پودا ہم نے ان کے اوپر اگا دیا. وَأَرْسَلْنَاهُ، اور پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے، تندرست ہو گئے، تو وہاں سے وہ واپس پھر اپنے جو ہے وہ عراق گئے. عراق کا تھا جی نینوا جہاں پر ان کی بعثت ہوئی تھی. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، تو ہم نے پھر اسے بھیج دیا. وہ جو 1,00,000 آدمی تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے، یعنی یہ 1,00,000 سوا لاکھ لوگوں کی قوم تھی کہ جس کا یہ معاملہ ہوا یہ کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، پیچھے عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے کیونکہ اس قوم پہ عذاب آنا تھا، اور قوم کو اندازہ ہو گیا کہ یونس جو کچھ کہتا تھا وہ سچ ہے. اب وہ نکلے، انہوں نے اپنی بچے، عورتیں، بوڑھے، اپنے حیوان، جانور سارے لے کے میدان میں آ کے چیخ و پکار مچائی، توبہ کرتے ہیں اللہ بچا، معاف کر. یہ تو ہر قوم کرتی رہی لیکن وہ توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں ان کی توبہ قبول کی گئی اس لیے کہ یونس علیہ السلام قوم میں موجود نہیں رہے. تو اب حضرت اور وہ پھر اب یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ کدھر گیا جس نے ہمیں یہ سب سمجھایا تھا. تو بہرحال پھر اللہ نے ان کو تندرست کر کے اپنی قوم میں بھیج دیا. فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے. فمتعناہم الی حین، تو ان کو موقع دیا ایک وقت تک کے لیے کہ دنیا کا فائدہ اٹھا لیں، وگرنہ یہ کہ ان کا قصہ تمام ہونے والا تھا. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اب اے نبی ان سے پوچھئے، ان مشرکین مکہ سے، ان کے لیے تو ہوں بیٹے اور ان کے رب کے لیے ہوں بیٹیاں. یہ ایک بڑا تنزیہ انداز ہے جو قرآن مجید نے جا بجا اختیار کیا ہے کہ اللہ کی اولاد تو کوئی نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے. لیکن اللہ ان پہ طنز یہ کر رہا ہے کہ تمہیں بیٹی تو پسند نہیں، اور اللہ جو رب العالمین ہے اس کو تم نے دی بھی ہیں تو بیٹیاں. تم سے تو نصارہ بہتر ہیں، کم از کم بیٹا دیا ہے. یہودی بہتر ہیں، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تم نے دی بھی اللہ کو تو بیٹیاں دی. یار کم بختو، کہاں پہنچایا ہے اللہ کو. تو تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں. ام خلقنا الملائکۃ اناسا. اب یہ ہے وہ اصل سوال کہ تم کہتے ہو بیٹیاں کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں. اب اس پہ سوال اٹھایا اللہ نے کہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا، جب فرشتوں کو ہم مؤنث بنا رہے تھے، مادائیں، وہم شاہدون، کیا یہ وہاں پہ موجود تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کوئی وہ الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کیا تھا یا انہوں نے وہ چیک کر لیا تھا کہ یہ مؤنث ہیں، مذکر نہیں ہیں؟ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو یہ اپنے جھوٹ پر یہ بکتے ہیں، ولد اللہ کے اللہ کی اولاد ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، اگر اس نے بیٹے لینے ہی ہوتے تو بیٹیاں لیتا بیٹوں کو چھوڑ کر. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو. ام لکم سلطان مبین، کیا یہ بات کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے. فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر اس بات میں کوئی تمہارے پاس سند ہے، دلیل ہے، وہ کتاب لے کے آؤ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اب ایک بہت بڑا جو ہے خلا تھا، اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کو بیٹیاں ہو کہاں گئیں؟ جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا کہ اس کی تو کوئی جورو ہی نہیں ہے، بیوی ہی نہیں ہے، تو بیٹیاں کدھر ہو گئیں؟ انہوں نے کہا کہ جی کوئی بات نہیں، یہ تو فل ان دی بلینکس ہم کر لیں گے. اور جو جن ہے نا وہ اللہ کے سسرالی ہیں.
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، جنوں اور اللہ کے درمیان انہوں نے ناطہ جوڑ دیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنوں کو پتہ ہے کہ وہ سارے گرفتار ہو کے آئیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس وصف سے، اس بات سے جو یہ کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے وہ کہ جو اللہ کے چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہیں. باقی جن گرفتار ہوں گے سوائے یہ کہ مومن اور ایمان لانے والے جن. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور تم بھی اور جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، اللہ کے ہاتھ سے کسی کو بھی اغوا نہیں کر سکتے. یہ تم زور لگا رہے ہو نا کہ جو ایمان لے آیا ہے اس کو پھر ورگلا لیں، اس کو بچلا لیں، اس کو قسمیں کھا کھا کے یقین دلا دیں کہ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. تو تم اللہ کے ہاتھ سے نکال کسی کو نہ سکتے، نہ تم نہ تمہارے معبود. الا من هو صال الجحیم، ہاں اسی کو نکالو گے جس نے دوزخ میں جلنا ہے، اسی کو اغوا کر سکتے ہو. وما منا الا له مقام معلوم، اور یہ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی تھی. وہ کہہ رہے ہیں وما منا، ہم میں کوئی نہیں ہے، الا له مقام معلوم، مگر ہر ایک کا مرتبہ مقام اسے معلوم ہے، اسے اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں جو صفیں بناتے ہیں. وہ جو والصافات صفا جو پہلی آیت تھی سورہ مبارکہ کی، وہ صفیں بنانے والے ہم ہی ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم بھی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے، یہ مشرکین کی بات تھی، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر پہلے لوگوں کا کچھ حوال، کچھ یاد دہانی ہمارے پاس بھی ہوتی. یہ تورات جو ہے وہ آئی یہودیوں کے پاس، انجیل آئی نصرانیوں کے پاس، اگر اس طرح کا کوئی ذکر ہمارے پاس ہوتا، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہم بھی اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے، اس کے بندے بنتے. فَكَفَرُوا بِهِ، تو اب جب وہ ذکر ان کے پاس آیا انہوں نے کفر کر دیا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد انہیں معلوم ہوگا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارے بھیجے گئے بندوں کے بارے میں یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے، جو رسولوں کے ضمن میں ہمارا یہ قانون پہلے سے موجود ہے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ رسول وہ ہیں جو لازماً مدد کیے جائیں گے، اللہ کی مدد انہیں لازماً پہنچے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو ہمارا لشکر ہے، جو ہماری فوج ہے، وہی بے شک غالب آنے والی ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیں ایک وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ انہیں دیکھتے رہیں، جلد یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاخَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ عذاب ان کے میدان میں اترے گا تو وہ صبح جن کو خبردار کر دیا گیا تھا بہت بری ہوگی ان کے لیے. جن کو جتنا دیا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، جس صبح وہ ان کے میدان میں اترے گا وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ ان سے لوٹ آئیں ایک وقت تک کے لیے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب وہ عزت والا، وقار والا، مرتبے والا پروردگار. اما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں، جو ڈسکرپشن اللہ کی یہ دیتے ہیں اس سے بہت بلند ہے اور پاک ہے اور عزت والا ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، سلامتی ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے ذکر والے قرآن کی، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، نصیحت سے پر قرآن کی قسم ہے. بل الذین، یعنی اب اس کے بعد ایک جملہ جو ہے محذوف ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، سورہ یاسین میں تھا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. وہ انک لمن المرسلین یہاں پہ نہیں ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، یہ جو حکمت بھرا اور ذکر والا اور نصیحت بھرا قرآن ہے یہ گواہ ہے انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، آپ ہیں تو رسولوں میں سے لیکن یہ لوگ جو نہیں مانتے اور جنہوں نے کفر کیا ہے یہ غرور میں ہیں اور ضد میں ہیں، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مقابلے کی ٹھانی ہے انہوں نے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی آبادیاں، کتنی جماعتیں، کتنی قومیں ہلاک کی ہیں.
फनादाओ, तो फिर वो चीखो पुकार कर रहे थे जब हमारा अजाब आया। वला तहीन मनास, तो जब वक्त नहीं रहा था फिर उस वक्त खलासी पाने का, छुटकारा पाने का, जब हमारा अजाब आया तो फिर बचत नहीं हुई। वाजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, और ये बात इनके लिए बड़ी अजीब है कि खबरदार करने वाला इनमें से आया है। ये समझते हैं कि खबरदार करने वाला कोई आसमान से उतरना चाहिए था, कोई फरिश्ता होना चाहिए था, खुद इनमें से एक खबरदार करने वाला आ गया। इस बात ने पर ये बहुत ताज्जुब करते हैं। वकाल काफिरून हाजा साहिरुन कज़्ज़ाब, और इन काफिरों ने ये कहा कि ये जो है ये जादूगर हैं। और ये अल्फाज ये बहुत ही शदीद हैं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको वो सादिक मानते, सादिक और अमीन कहते थे, उनके लिए सिर्फ काजिब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कज़्ज़ाब, बहुत झूठे हैं। और ये है कि वो जब आदमी ज़िद पे आता है और मुकाबले पे आता है तो फिर उसके जो है वो हक़ाइक़ किस तरह जो है मसख़ होते हैं। अजालल आलिहता इलाहम वाहिदा, इनको गुस्सा इस बात पे आता है कि क्या सारे माबूदों को इन्होंने एक माबूद से बदल दिया है। आखिर वैरायटी होनी चाहिए, बूकलमोनी होनी चाहिए। कभी बंदे का दिल करता है कि हुस्न की देवी को पूजे, कभी दिल करता है कि जो है मोहब्बत की देवी को पूजे, कभी दिल करता है दौलत की देवी को पूजे। ये सब लाके एक में जमा कर दिया, एक ही खुदा। ये तो दिल नहीं मानता, इस तरफ तबीयत नहीं आती, ये कोई मजाज में बात जो है ये चुभती नहीं है। अजालल आलिहा, इतने हमारे माबूद हैं, बड़ी वैरायटी है। इलाह वाहिदा, उसकी जगह पे एक बस अकेला। इन हाज़ा लशय्युन उजाब, ये तो बहुत ही अजीब बात है, बिल्कुल ही जो न समझ में आने वाली बात है। जैसे दुनिया सारी हैरान होती है कि ये जो हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान हैं, ये एक ही औरत पे कैसे जो है वो सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। क्योंकि बाकी तो कोई अरब में वो शादियाँ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और जो मगरब वाले हैं वो शादी तो दूसरी नहीं करते लेकिन सेक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। तो ये तो सिर्फ हिंदुस्तानी हैं कि जो बस एक ही पे कनात कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो कोई बहुत ही जिसे कहते हैं वो सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत ही एक कैफियत है कि जो वहाँ खुल खेलने के मौके नहीं हैं। तो इसी तरह एक माबूद अकेला, इन हाज़ा लशय्युन उजाब वन तलकल मलाउ मिनहुम, इनमें से जो बड़े बड़े सरदार हैं फन्ने खान, वो चले। और ये चलने का अंदाज वो है कि जैसे आदमी बड़े जोर से चल रहा हो किसी जरूरी काम के लिए, जरा उसके अंदर तेजी भी हो, जल्दी भी हो, तो वो चले उनके सरदार। अनिमशु, चलो, वस्बिरु अला आलिहतिकुम, अपने माबूदों के ऊपर सब्र करो, डटे रहो, जमे रहो। ये बड़ा जोर लगा रहे हैं हमें अपने माबूदों से बिचलाने के लिए, तो पूरी सब्र के साथ और इस्तिकामत के साथ और डट कर अपने माबूदान के ऊपर जमे रहो, डटे रहो। इन हाज़ा लशय्युन युराद, इन्होंने तो बड़ी एक ये ऐसी चीज है कि इन्होंने ठान रखा है ये कि हमें हमारे माबूदों से हटाकर छोड़ेंगे, लिहाजा पूरे सब्र इस्तिकलाल के साथ अपने माबूदों पे जमे रहो। मा समेना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा, ये जो बातें कह रहे हैं हमने अपने पिछले लोगों में तो ये बातें नहीं सुनी। एक वो लोग हैं जो पुराने आबा व अजदाद है ना, वो मिल्लतुल अव्वला, वो उला है, और जो इमीडिएट इनसे पहले आबा व अजदाद गुजरे, दादा या परदादा, ये जो हैं ये मिल्लतुल आखिरा है। तो हमने इनके अंदर ये बातें नहीं सुनी। इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक, मालूम होता है ये कोई इनकी अपनी बनाई हुई बातें, ये कोई रवायत में मौजूद नहीं है। ये बात ये जदीद बात है, ये मॉडर्न बात है जो ये कर रहे हैं, मालूम होता है इन्होंने अपने पास से निकाली है। उनज़िला अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना, हमारे दरमियान जिक्र इन पर नाजिल हुआ। ये एक सवाल है, और इस सवाल के पीछे जो असल बात है वो क्या है? सरदारी हमारे पास है, चौधराट हमारे पास है, फन्ने खानी हमारे पास है, हसब नसब हमारे पास है, माल दौलत असबाब हमारे पास हैं। तो अल्लाह ने अगर जिक्र भी उतारना था तो हम पर उतारता है, ये इन पर क्यों? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह का तो महबूब हम है ना। जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं तो ये नेमत भी हमें देता है। बल हुम फी शक्क मिन जिक्री, असल बात यह कि मेरे जिक्र के बारे में वो में पड़े हुए हैं। बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, कोई नहीं, अभी उन्होंने मेरा जो अजाब है और सज़ा है उसकी झलक नहीं देखी है, उसका मज़ा नहीं चखा है। अम इंदहुम खज़ाइनु रहमत रब्बिकल अज़ीज़िल वहाब, क्या तेरे रब जो ज़बरदस्त है और बख्शने वाला है उसकी रहमत के ख़जाने इनके पास हैं? ये किस बात का जवाब है कि ये जिक्र इनके पास आया है? यानी इसका फैसला ये करेंगे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत किसको दे, ये तो उसकी मर्जी है, उनको दे या किसी और को दे। अम लहुम मुल्कु समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा,
کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کی بادشاہی ان لوگوں کے پاس ہے، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر چاہیے چڑھ جائیں جو اپنی رسیاں لگا کے آسمان پر، اور جدھر سے وہی آ رہی ہے رستہ روک دیں، بلاک کر دیں۔ آپ کا اختیار ہو تو آپ جیسے معاشی بلاکیٹ کر دیتے ہیں کسی بھی ملک کا، اور پابندیاں جیسے آج بھی لگ جاتی ہیں، تو اگر اللہ کی اس رحمت سے یہ بہت ناراض ہیں تو بادشاہ یہ ہیں تو جائیں روک دیں، سلسلہ وہی کا موقف کر دیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فوج ہے اپنے وقت کی جو ہے عرب کی نمبر 1 وہ بھی تھے، تو یہ ایک فوج ہے، جندن ایک فوج ہے، ما ہنالک یہ یہاں پر جہاں پہ ہے، مہزوم تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، شکست خوردہ ہونے والی ہے، من الاحزاب انہی گروہ میں سے جیسے کہ پہلے گروہ ہوئے، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، باقی جو ہے اپنی اپنی جگہوں پہ ہلاک ہوئے، یہ بھی ایک لشکر ہے ویسا ہی، اور اس نے بھی تباہ ہونا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، عاد نے، فرعون جو بڑا طاقت والا تھا، میخوں والا، یعنی جس کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ اس کے جو خیموں کے جو کھونٹے تھے وہی لا تعداد ہوتے تھے، وثمود وقوم لوط، اور اسی طرح سمود ہلاک کیے گئے اور قوم لوط ہلاک کی گئی، واصحاب الایکہ اور بن والے ہلاک کیے گئے، اولئک الاحزاب، یہ ہیں وہ گروہ جو پہلے شکست خوردہ ہوئے، اور اب اس شکست خوردہ گروہ میں بہت جلد ایک اور گروہ کا اضافہ ہونے والا ہے، اور وہ قریش کا ہوگا۔ ان کل الا کذب الرسل، یہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب وہی ہیں کہ جنہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق کا عقاب، تو سزا کے حقدار ہو گئے۔ وما ينظر هؤلاء، اور یہ جو مکے والے ہیں یہ منتظر نہیں ہیں، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک تیز آواز کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا کہ وہ ایک تیز آواز تھی، فاذا هم خامدون، وہ بجھ کے رہ گئے، تو یہ اب اس آواز کے منتظر ہیں۔ ما لها من فواق، جب وہ آواز شروع ہوگی تو دم نہیں لے گی، اس میں وقفہ نہیں آئے گا، جب تک یہ مریں گے نہیں وہ آواز بلند سے بلندتر ہوتی چلی جائے گی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا، اور انہوں نے کہا، ان کے اندر اکڑ خانی اور ان کی جو سرکشی اور بغاوت ہے اس کا اندازہ لگاؤ کہ یہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب، عجل لنا کتنا قبل یوم الحساب، کون انتظار کرے کب حساب کتاب ہوگا، اور پھر معلوم ہوگا کہ ہمیں دانے ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے، ہمارا جو پرچہ ہے نا جس پہ ہمارا حساب لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ابھی دے دے، وہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وذکر عبدنا داود، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا، انہو اواب، اور وہ رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف، جو ہے وہ متوجہ رہنے والا تھا، تمام تر طاقت کے باوجود اس میں سرکشی نہیں آتی تھی، ان کے پاس تو بڑی تھوڑی سی طاقت ہے اور یہ سرکش ہو گئے۔ اور ہمارا وہ بندہ بھی تھا جو بادشاہ تھا وقت کا اور بہت طاقت والا تھا، لیکن یہ کہ بہت اواب تھا، رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف، جو ہے وہ اللہ کا شکر گزار تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ، ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے تھے، یسبحنا بالعشی والاشراق، اور یہ سب اللہ کی پاکی کا جو ہے بیان کرتے تھے صبح بھی اور شام بھی۔ والطیر مخشورا، اور اسی طرح جو پرندے ہیں جو سب جمع ہو کر اللہ کی پاکی بولتے تھے، کل اللہ اواب، سب اس کے آگے جو ہے وہ رجوع کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہی کو طاقت دی۔ وآتیناہ الحکمہ، اور اسے ہم نے حکمت اور تدبیر اور سوجھ بوجھ اور جو ایک کار جہاں بانی کا جو اسلوب عطا کیا۔ وفصل الخطاب، اور سب سے بڑھ کر فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، اسے صحیح بات نہ سمجھ آئے نہ بیان کر سکے، کسی کو سمجھ آ بھی جائے بات کرتا ہے تو جلیبیاں ہی بناتا رہتا ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، وہ بیچارہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن سمجھنا بہت دوبر ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ہوا جو کہنا چاہتا ہے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، دوسرے کو بھی دو ٹوک انداز میں بات سمجھ میں آ جائے، یہ اس کو ہم نے فصل الخطاب کی صلاحیت دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے نبی آپ کو پہنچی ہے وہ جھگڑا کرنے والوں کی خبر۔ یہ جو کچھ لوگوں کا تنازع تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئے، اب اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ استصور المحراب، جب وہ عبادت خانے کی دیوار کود کر تو عبادت خانے میں چلے آئے، وہ جو ان کا حجرہ تھا اس میں آ گئے۔ ویسے تو بہت بڑی سلطنت ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے 3 دن رکھے ہوئے تھے
یعنی ترتیب یوں تھی، ایک دن گھر والوں کا، ایک دن جو ہے امور سلطنت نپٹانے کا، اور ایک دن مخصوص ہوتا تھا جو صرف عبادت کا دن تھا۔ تو یہ جو عبادت والا دن تھا جس دن وہ کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، اس دن یہ کوئی لوگ جو ہے وہ باہر تو پہرا تھا، دربان موجود ہیں، لیکن یہ دیوار سے گزر کے حضرت داؤد کے عبادت خانے میں آ گئے۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد کے پاس آئے، ففزع منہم، حضرت داؤد ان سے ڈرے، اس لیے کہ یہ تو بڑی جو ہے غیر معمولی بات ہو گئی تھی، وہ ان کے پاس اجنبی آ گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا جی آپ خوف نہ محسوس کریں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے کچھ نے کچھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، ولا تشتت، اور ہمارے معاملے کو کوئی لمبی تاریخ نہ دے دیں کہ جنہیں مہینے کے بعد تاریخ نہ دیں، ہمارا مسئلے کو پیچھے نہ ڈالیں، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ کی رہنمائی کر دیں، یعنی اس ہمارے مسئلے کا حل بتا دیں۔ ان ھذا اخی، ان میں سے وہ بولنے والا بولا یہ میرا بھائی ہے، لہو تسن و تسون ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجت واحدۃ، اور میرے پاس اکیلی دمبی ہے، اس کی 99 ہیں، میری ایک ہے۔ فقالا، یہ کہتا ہے اکفلنی، ہاں یہ ایک بھی مجھے دے دے، میرے حوالے کر دے، وعزنی فی الخطاب، اور بات کرنے میں یہ مجھ سے غالب آ جاتا ہے، دلائل ایسے دیتا ہے کہ بات ماننی پڑ جاتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہی بات ٹھیک کر رہا ہے، تو بات کرنے میں یہ مجھ پہ غالب ہے۔ ویسے جس کا بھائی اپنا مقدمہ اتنے شاندار الفاظ میں پیش کر رہا ہے، اس پر جو غالب آتا ہوگا اس کا بھی آپ تصور کریں کہ وہ کتنا بڑا وکیل ہوگا۔ قال لقد ظلمک بسؤالک ناجتک الی نیاجی، حضرت داؤد نے فرمایا کہ تو نے جو سوال کیا ہے اپنی دمبیوں کے ساتھ اس کی دمبی ملانے کا، جو تم نے مطالبہ رکھا ہے، یہ مطالبہ کر کے تم نے بڑے جو ہے وہ تیرے ساتھ ظلم کیا تیرے بھائی نے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، اور یہ جو پارٹنر لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے آپس میں اشتراک ہوتا ہے کاروبار میں، ان میں سے اکثریت وہ ہوتی ہے کہ بعضهم لَيَبْغِي بعضهم عَلَى بعض، تو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی گڑبڑ کر ہی جاتے ہیں، جس کا داؤ لگے وہ اپنا داؤ کھیل ہی جاتے ہیں اور وہ سرکشی کر جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرنے والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، تو اکثر تو یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اب یہ کام کرنے کے بعد مقدمے کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن اچانک حضرت داؤد کو خیال آیا، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، اسے کسی آزمائش میں ڈالا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کیا۔ اب یہاں پہنچ کے ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی اب سوالوں کا جکھڑ چل پڑا ہوگا، تو مفسرین نے پھر ان کا جو جواب دیا ہے تو وہ بھی ایک مکمل جو ہے علیحدہ شہر ہی آباد ہو گیا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ خود ان کا کوئی معاملہ ایسا تھا کہ جس میں ان کے پاس کوئی 99 کو 100 کرنے کا معاملہ تھا، تو وہ ان کو گویا تنبؤ ہو گیا کہ میں جو وہ کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک نہیں کر رہا، بادشاہ ہیں، اب وہ بادشاہ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ دمیاں ہیں یا دمبے ہیں جو بھی ہیں، تو وہ اگر 99 کو 100 کرنے پہ آ جائے تو اس کے پاس بھی بہت سے ہیلے ہو سکتے ہیں، عزانی فی الخطاب وہ بھی کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے۔ ایک کسی کی رائے شاید امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ بھی دی کہ کوئی پروجیکٹ جاری تھا، جو کوئی بڑا جو ہوتا ہے نا زمین ایکوائر کرنے کا معاملہ تھا، تو کسی مظلوم کی زمین ایکوائر کی جا رہی تھی، تو اس سے انہیں متنبع کیا گیا۔ اور بعض لوگوں نے روایات کی بنیاد پر یہ بات کی ہے، بعض مفسرین نے، کہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ جو 3 دن مخصوص کیے ہوئے تھے، ان کے حوالے سے ان کے دل میں ایک دفعہ یہ بات آئی، اپنے لیے تو ایک دن رکھا ہوا تھا، لیکن جس دن خود امور مملکت پہ نپٹاتے تھے اس دن بھی اپنے گھر والوں کا ایک حصہ جو ہے عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور جب گھر والوں کے ساتھ ہوتے تو تب بھی کچھ لوگوں کو، بیٹوں کو یا کس کو وہ اللہ کی عبادت پہ لگا کے رکھتے، تو کوئی لمحہ ان کے گھر میں غفلت کا نہیں گزرتا تھا، کوئی نہ کوئی ایک جماعت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اس پر ان کے دل میں خیال آیا اپنے حسن تدبیر پر کہ میں نے کتنا خوبصورت انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ جو یہ عبادت ہمارے گھر میں ہر وقت جاری رہتی ہے۔ فرشتے نے دل میں ڈالی بھی کہ اس پر کہیں کہ اللہ نے جو چاہا ماشاءاللہ کہہ لیں، لیکن وہ ان کو کوئی اس وقت جو بھی ہوا اس کا خیال نہیں آیا، تو اس پر یہ آزمائش ہوئی، اور عین خود جب عبادت کر رہے تھے تو ایک دنیا کا مقدمہ پیش ہو گیا اور اس میں وہ مشغول ہو گئے اور ان کی عبادت کے اندر خلل واقع ہو گیا۔ ایک رائے یہ دی گئی ہے، فاستغفر ربہ، بہرحال جو بھی ہوا
وہ متنبع کیا گیا انہیں، اس کے بعد انہوں نے فوراً رجوع کیا اپنے رب سے، اس کمی کی جو ہے اس پر تقصیر پر معافی چاہی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ گر پڑے رکوع میں، اور مزید جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ کے آگے جھک گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب اس طرح کی کوئی تقصیر ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی طرف جھکنے کی اور رجوع کرنے کی اور اللہ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کی کیفیات پہلے سے زیادہ شدید تر ہو جاتی ہیں، زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے اس کی یہ جو بھی تقصیر تھی اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک ہمارے ہاں وہ بڑے مرتبے والا تھا اور بہت اونچا ٹھکانہ ہے اس کے لیے۔ یا داؤد، اے داؤد، اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین کے اوپر جانشین بنایا، خلیفہ بنایا ہے۔ اب اللہ کا خلیفہ تو وہ ہو نا جس کے ساتھ اللہ کی یہ والی کمیونیکیشن غلطی کرنے لگے فوراً تنبؤ کرا دیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک نبی رہے ہیں تو نبی ہی اللہ کے اپوائنٹڈ خلیفہ رہے، معمور من اللہ ہیں، تو گویا وہ اللہ کی طرف سے معمور کیے ہوئے، اپوائنٹ کیے ہوئے وائسرائے ہیں زمین کے اوپر، اللہ کے احکامات کی تنفیذ کرتے ہیں۔ لیکن جب نبوت ختم ہو گئی تو اب تو کوئی بھی معمور نہیں ہے، کوئی فرد ذاتی حیثیت میں معمور نہیں ہے، البتہ یہ کہ اللہ نے اس کی جگہ پہ ایک امت کو معمور کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھ لیے ہیں دونوں مقامات، سورہ حج میں پڑھا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور سورہ فاطر میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث کر دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا۔ تو اب یہ امت ہے جو بحیثیت مجموعی اللہ کی خلافت کے لیے جو ہے وہ معمور ہوئی ہے۔ اب جب ان میں سے کوئی کسی کو خلیفہ بنائے گا تو اللہ نہیں بنائے گا، امت بنائے گی۔ اللہ نے امت کو بنایا ہے، اب امت اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گی، اور جس کو خلیفہ بنائے گی وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب اگر کوئی بنے گا تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور مسلمان ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے اس خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، بس آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خواہش کی پیروی کرنا آپ کو اللہ کے رستے سے ہٹا دے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اس لیے کہ وہ انہوں نے بلا دیا وہ اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو، حساب کے دن کو، ان کے پاس اختیار آیا اور وہ اللہ کے رستے سے بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ ان کو چونکہ اختیار تھا، انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ مختار ہو گئے، تو انہیں جو چیز سیدھا رکھنے والی تھی وہ اللہ کے جواب دہی کا احساس تھا، وہ احساس وہ بھولے رہے، اس لیے وہ باغی ہو گئے، طاغی ہو گئے، سرکش ہو گئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔